اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے, مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو ایسا الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے, اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی, تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے. تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا احسن الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہی, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم, وہ آپ سے بڑے عالم ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے
تو بھی ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں وہ سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے.